اسے ویکینڈ پر چیک اپ کے لیے جانا تھا، وہ نہیں کی۔ اسے ڈاکٹر نے جو گولیاں پرسکرائب کی تھیں اس نے لینا چھوڑ دی۔ اسے اپنی صحت کی اب کوئی فکر نہیں تھی، وہ اپنی پریگنینسی کے متعلق مکمل لاپرواہ ہوگی۔ یہ سب کب تک چلے گا؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ سنی انسنی کے اپنے ناخن فائل کرتی رہی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا یہ ماحول ہمارے بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی حرکت تھمکی، سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اب اچانک تمہیں اپنے بچے کی بھی فکر ہونے لگ گئی ہے؟ اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ میں کبھی تم سے یا اپنے بچے سے بے پرواہ نہیں ہوا۔ نہیں، شاید مجھے تمہیں یاد دلانا چاہیے کہ پریگنینسی نیوز کے بعد تمہارا رویہ کیسا تھا۔ فارس لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جب بھی معاملہ حل کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اسی طرح اس کے اعصاب پر چوٹ کرتی تھی۔ میں اس بات کی وضاحت دے چکا ہوں تمہیں۔ وضاحت؟ وہ ہنسی۔ میں ہی بے وقوف تھی کہ تمہاری اس وضاحت کو سمجھ نہیں پائی۔ ادینہ، میرے سامنے ناٹک بند کر دو اب تم، پلٹ کر بولی۔ میں اندھی نہیں ہوں، سب دیکھتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی کمرے میں بند ہوگی۔ فارس لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اب وہ دھڑلے سے محرومیوں کا ذکر کرنے لگی تھی، کلاس کا فرق بتانے لگی تھی۔ اسے ان کا فلیٹ اب چھوٹا لگنے لگا تھا، اسے اپنے خریدے گئے کپڑوں سے مسئلہ ہونے لگا تھا، اسے اس کی تنخواہ کم لگنے لگی تھی، اسے اس کا ساتھ بوجھ لگنے لگا۔ وہ تحمل اور برداشت سے اس رشتے کو نبھانے کی، اسے اپنے طور پر سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے ہاسپٹل لے کر گیا اور اس دن اس پر انکشاف ہوا وہ ایک بیٹی کا باپ بننے والا ہے۔ وہ خبر ازدواجی زندگی کے تنگ حالات میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی۔ وہ مسکرایا تو یوں جیسے کافی عرصے بعد مسکرایا ہو۔ ایک تبدیلی اسے اس لمحے بہت اچانک ہی اپنے اندر محسوس ہوئی تھی، ایک نئی زندگی، اور زندگی میں ہی ایک نئے بدلاؤ کے لیے۔ اس نے ان حالات میں بھی بہت سے پلان سوچے، کئی خواب دیکھے۔ وہ اپنے باپ سے مختلف ایک اچھا باپ بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور ادینہ کے مابین ان اختلافات کو بھی مٹانا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سے بات کی تھی۔ وہ اب جتنا خوش اور مطمئن تھا، ادینہ کے لیے وہ سب اتنا ہی بھاری اور بے سکونی کی علامت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب اپنے بچے کے لیے بھی ایکسائٹیڈ نہیں تھی۔ جو بھی شاپنگ تھی وہ خود ہی کر رہا تھا۔ بچی کے لیے کپڑے، جوتے، ننھے فراک وہ سب خود خرید رہا تھا۔ مسز شیرازی کو علم ہوا تو انہوں نے امریکہ سے ہی اس کے لیے لیارڈ سیٹ بھیجا۔ ادینہ کے تاثرات عجیب سے ہوتے، اسے بچے کی شاپنگ دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ اب باہر کہیں جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس رات وہ مال اکیلے ہی گیا تھا، اسے اپنی ضرورت کی کچھ اشیاء خریدنی تھی، مگر وہ گھومتے پھرتے بچوں کی شاپ میں جا کھڑا ہوا۔ نگاہیں مختلف کھلونوں سے ہوتی ہوئی ایک کچن سیٹ پر ٹھہر گئیں۔ گو کہ ابھی بہت وقت تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد اس کھلونے تک پہنچنے، اسے سمجھنے، اس کے ساتھ کھیلنے میں کئی سال پڑے تھے، مگر اس نے وہ سیٹ لے لیا تھا وقت سے پہلے۔ وہ بہت سے کام ابھی سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ احساس اور چاہت کو، اس انتظار اور محبت کو شدت سے محسوس کرنا چاہتا تھا، خود کو اس ان دیکھے وجود سے جوڑ لینا چاہتا تھا۔ اسے اپنے دل میں کسی بھی قسم کی سختی نہیں چاہیے تھی۔ جو وجود اس دنیا میں اس کی وجہ سے آنے والا تھا، اس کی زندگی میں کوئی کمی بیشی، تکلیف، دکھ، محرومی کچھ بھی نہیں چاہیے تھے۔ ایک طرف وہ تھا، اس کی سوچ، اس کے خواب، اس کے تاثرات تھے، دوسری طرف ادینہ زبیر تھی جس نے اس رات بہت اچانک ہی طلاق کا مطالبہ رکھ دیا۔ وہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ بے یقینی سے اسے دیکھتے اس کے لب ہلے تھے۔ صدمہ گہرا تھا، چوٹ گہری تھی۔ ہاں، اچھے سے اندازہ ہے، شاید تم نے ٹھیک سے سنا نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں برودت سے دیکھتے ہوئے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شادی کا مطالبہ بھی اس کا تھا، علیحدگی کا مطالبہ بھی وہی کر رہی تھی۔ ادینہ، اس کا نام لبوں میں ٹھہرا رہ گیا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کیسے کہہ سکتی تھی؟ تم سے شادی میرا بہت غلط فیصلہ تھا۔ انسان کی صرف شکل و صورت میٹر نہیں کرتی، اور بھی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ مجھے اروبا نے سمجھایا تھا، میں ہی بے وقوف تھی جو نہیں سمجھ پائی۔ میں نے غلط فیصلہ کیا۔ وہ مشتعل ہو کر کہہ رہی تھی، اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ ہم ایک بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ادینہ، اسے احساس دلانا چاہا۔ لہجے سے کرب جھلک رہا تھا۔ میں اپنی پوری زندگی ایک بچے کے لیے داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بے شمار اذیتوں کو آنکھوں میں لیے وہ اپنی جگہ تھم گیا۔ جس نے ساری زندگی ساتھ گزارنے کا وعدہ کیا تھا، وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر الگ ہونا چاہتی تھی۔ شادی، زندگی، بیٹی، طلاق، اس کا سر پھٹنے لگا، اس کے حواس مختل ہونے لگے۔ مجھے طلاق چاہیے فارس، سخت لہجے میں پھر سے کہا۔ اسے یہ لفظ جیسے ابھی کے ابھی سننا تھا، اسے یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم کرنا تھا۔ میں چاہوں گا ڈیلیوری تک ہم اس پر کوئی بات نہ کریں، اس نے تحمل سے کہا۔ میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ وہ ہزار ہاتھ ٹکڑوں میں منقسم ہوتا اسے دیکھ کر رہ گیا۔
غلطی کس سے اور کہاں ہوئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کی اولاد کے حصے میں بھی آرزو جہانگیر جیسی ماں آنے والی تھی۔ اسے شدتوں سے چاہنے والی وہ لڑکی اس کی اولاد کے لیے اتنی بے حس، اتنی بے رحم ہو جانے والی تھی۔ اپنے بچے کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ جب علیحدگی کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو اب ہمیں یہ بچہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بدتمیزی سے چیخی۔ ابھی بھی زیادہ وقت نہیں گزرا، ہم یہ سب ختم کر سکتے ہیں۔ ادینہ، اس کی آواز غصے سے پھٹ گئی تھی۔ وہ ایک دم سے چپ ہوئی۔ فارس نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا وہ اس کے بچے کے متعلق کوئی بات نہ کرے۔ تمہیں طلاق چاہیے، مل جائے گی، اس نے بھاری سانسوں کے ساتھ سخت لہجے میں کہا۔ ڈلیوری کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ جب ہم نے ساتھ نہیں رہنا تو اس بچے کو دنیا میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ غصے سے چیخ پڑی۔ یہ میری اولاد ہے۔ مشتعل اعصاب کے ساتھ وہ پھٹ پڑا۔ میری بیٹی ہے، صرف 4 مہینے مانگ رہا ہوں تم سے۔ جہاں 1.5 سال گزار دیا وہاں یہ چند مہینے بھی گزار دو، کیا چلا جائے گا؟ وہ ضبط کیے لب بھینچے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ یعنی تم چاہتے ہو میں مزید اس جہنم میں رہوں؟ میرے جہنم میں رہنے کا فیصلہ ہمیشہ سے تمہارا تھا۔ میرے ساتھ خاک ہونے کی طلب تم نے کی تھی، میرے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا وعدہ تم نے کیا تھا۔ وہ ایک دم سے لاجواب ہوئی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی وعدہ دعویٰ نہ کر کے بھی اس رشتے میں آخری حد تک مخلص رہا ہوں۔ مجھے اب صرف اپنی بیٹی سے غرض ہے، میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس کے ارادے واضح تھے۔ وہ اس طرح سے رشتہ ختم نہیں کر رہا تھا جس طرح سے وہ چاہتی تھی۔ وہ اولاد کی کسی زنجیر میں بندھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فارس وجدان کے ساتھ مزید کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے کل سے پہلے آج ہی طلاق چاہیے تھی۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میری بیٹی کی زندگی اور موت کا فیصلہ تم نہیں کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں لہو اترا ہوا تھا۔ اس کے تاثرات سخت پتھریلے ہو رہے تھے۔ ادینہ ضبط کیے کھڑی رہی۔ وہ اسے چھوڑ کر اسی وقت باہر چلا گیا۔ کھلی فضا میں گہری سانسیں لیتے اپنے اعصاب پر چھائے اس بوجھل پن کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ واپس آیا تو وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اس گھر میں اب نہیں رہنا۔ وہ خاموش رہا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں گزار دی۔ کافی تردد کے بعد اس نے بگونیا ہاؤس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ادینہ 6 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ مزید کچھ ماہ سکون سے گزارنا چاہتا تھا جب تک ان کی اولاد نہ ہو جائے۔ اسے یہ فیصلہ دل پر پتھر رکھ کر کرنا پڑا تھا۔ کم از کم گھر کے معاملے میں تو وہ بحث نہیں کرے گی۔ صرف 4 ماہ کی بات تھی۔ وہ اسے بگونیا ہاؤس میں لایا تو وہ ایسا شاندار گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ قیمتی فرنیچر، صوفے، پردے، قالین، اوپری منزل کے کمرے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ تمہیں اس بات سے سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ سنجیدگی سے جواب دے کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ وہ آنکھوں میں غصے کا تاثر لیے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ فارس کچھ دیر پہلے ہی اٹھ کر باہر گیا تھا۔ وہ بڑے سے بیڈ روم میں ایک تائرانہ نگاہ دوڑاتی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر لان کے اس پار فارس کے سامنے ایک طویل القامت شخص کھڑا تھا۔ سیاہ گاڑی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ پہلے بھی چند ایک بار آ چکا تھا۔ فارس نے یہی بتایا تھا۔ وہ آفس کام سے آیا ہے، اس کا سینئر ہے۔ جس طرح کچھ ادب سے اور جھک کر محتاط ہو کر وہ فارس سے بات کر رہا تھا، اسے وہ کسی طور اس کا کولیگ نہیں لگا۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لہرانے لگیں۔ سر جھٹک کر واپس پلٹ گئی اور نیچے جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس حیدر کے سامنے کھڑا تھا۔ صرف 3 مہینوں کے لیے یہاں ہوں، تمہارے صاحب کو کرایہ مل جائے گا۔ آپ کا گھر ہے، آپ جتنا عرصہ چاہے رہیں۔ فارس چہرے کا رخ موڑے کہیں اور دیکھنے لگا۔ آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ رنگت زرد۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جمیلہ میڈم نے کچھ سامان بھیجا تھا آپ کے لیے، دراصل بیبی کے لیے، کہہ کر مسکرایا۔ فارس کے تاثرات سنجیدہ سے رہے، لبوں پر خاموشی ٹھہری رہی۔ سامان رکھ کر حیدر جا چکا تو وہ لاؤنج کے صوفے پر ہی سو گیا۔ صبح بغیر ناشتے کے آفس چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو ادینہ زبیر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگی۔ تمہارا شیرازی خاندان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، اس نے سخت کھردرے لہجے میں جواب دے کر اسے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ کپڑے بدل کر نیچے آیا تو اس نے موبائل پر تصویریں نکال کر رکھ دیں۔ اعظم شیرازی نے کسی تقریب میں شرکت کی تھی۔ اس کے پیچھے جو سوٹڈ بوٹڈ گارڈ تھا وہ حیدر تھا، وہی حیدر جو اکثر اوقات اس سے ملنے آتا رہتا۔ تمہارا کولیگ؟ ہاں۔ مزید کتنے جھوٹ بولو گے تم مجھ سے؟ لب بھینچ کر اس نے موبائل ہٹا دیا۔ اس نے غصے سے فارس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تم چاہتی کیا ہو؟ باوجود کوشش کے بھی وہ اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھ سکا تھا۔ سچ جاننا چاہتی ہوں۔ کیسا سچ؟ جو تم چھپا رہے ہو۔ ایک عام سے فلیٹ سے یہاں لے آئے، تم نے یہ افورڈ کیسے کر لیا؟ اور پھر ایسے ظاہر کرتے ہو جیسے شیرازی خاندان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تم تو جمیلہ آنٹی سے کوئی مدد بھی نہیں چاہتے تھے، اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ اعظم شیرازی کا گارڈ یہاں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ گھر سے چلا گیا۔ چھٹی کا وہ دن اس نے گھر سے باہر گزارا۔ واپسی پر مسز گرانٹ کے پاس کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ مسز
اینڈرسن سے تو روز ملاقات ہو جاتی تھی، مگر مسز گرانٹ چونکہ بیمار رہنے لگی تھی تو وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹی اسے دیکھتی نہیں، انہیں وہ خاصا پریشان لگا، حالانکہ مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ تمہاری بیوی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے۔ بیبی کا نام سوچا ہے؟ ہاں۔ کیا سوچا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ جنہ۔ وہ اب انہیں مطلب بتا رہا تھا۔ وہ خوش ہوئی تھی۔ تم اپنی بیٹی کو یہاں تو لاؤ گے نا؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مجھے خوشی ہے تم واپس آ گئے، اب کہیں مت جانا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا رہا۔ گھر پہنچا تو ادینہ کچھ غصے سے لاؤنج میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ آج صبح سے وہ گھر سے غائب تھی، کچھ دیر پہلے ہی لوٹی تھی۔ تم کون ہو؟ تمہارے پیرنٹس کون ہیں؟ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرا نہیں خیال اب ہمارے درمیان ایسی کسی بھی گفتگو کا جواز بنتا ہے۔ اس کا لہجہ اجنبیت لیے ہوئے تھا۔ بالکل بنتا ہے، کیونکہ میں ابھی بھی تمہاری بیوی ہوں اور تمہارے بارے میں جاننے کا پورا حق رکھتی ہوں۔ وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ جواب تو مجھے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اب اس کی ذات کو سوالیہ نشان بنا رہی تھی، اس کے کردار پر آ رہی تھی۔ اسے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، ماں باپ کا نام چاہیے تھا۔ اب وہ اس بارے میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے پارس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کی ذات کو، اس کے وجود کو، اس کے کردار کو مشکوک بنا رہی تھی۔ میں نے ایک ایسے انسان سے شادی کی جسے اپنے پیرنٹس کا بھی علم نہیں۔ ڈونٹ یو ڈیئر ادینہ۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روکا۔ تو پھر بتاؤ کس خاندان کی جائز یا پھر ناجائز اولاد ہو تم؟ اور اگلے ہی پل فارس وجدان نے اس کے گال پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ اس کا صبر، اس کی برداشت، اس کا حوصلہ بس یہیں تک تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے متوحش نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ناٹ ادر ورڈ۔ وہ خون ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے غرایا۔ میری ذات پر سوال اٹھایا تو جان نکال لوں گا میں تمہاری۔ کنپٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں، آنکھوں سے شعلے جھلک رہے تھے۔ گال پر ہاتھ رکھ کے ادینہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔ وہ ساری رات اس نے باہر گزار دی۔ صبح کے وقت واپس آیا تو پورے گھر میں ہر ایک شے توڑ پھوڑ کا شکار تھی۔ اس نے صرف اسے نہیں توڑا تھا، بیبی کاٹ کو بھی، کھلونوں کو بھی، بچے کے لیے خریدی جانے والی ہر ایک شے کو برباد کر دیا تھا۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ دوپہر تک اس نے انتظار کیا، وہ واپس نہیں آئی تھی۔ شام تک اس نے اروبا کو کال کی، پھر اس کی دوستوں سے رابطہ کیا۔ کسی کو بھی اس کے بارے میں علم نہیں تھا۔ غصے میں جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ فکر اپنی بیٹی کی تھی۔ اس نے ہر اس جگہ اسے ڈھونڈا جہاں وہ ہو سکتی تھی، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ وہ نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے، اسے آزادی چاہیے تو وہ آزاد کر دے گا۔ وہ اپنی بیٹی کو پاس رکھے گا اور اسے چھوڑ دے گا۔ اس رشتے کو مزید گھسیٹنے کی، آزمانے کی اس میں ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ اب سب ختم کرنا چاہتا تھا۔ پورا ایک ہفتہ اس کی تلاش میں اس نے جس اذیت میں گزارا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ منگل کے دن اسے میل موصول ہوئی۔ لفافہ چاک کرتے، کاغذات کو کھول کر پڑھتے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ایک میں ابارشن رپورٹ تھی، دوسرے میں طلاق کے پیپرز تھے۔ وہ طوفانوں کی ضد میں، سکتے اور صدمے میں کھڑا رہ گیا تھا۔ آن کی آن میں اس کے وجود کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ 20 سال پہلے ایک عورت نے اس کی پیدائش کے 5 سال بعد اسے مار دیا تھا۔ 20 سال بعد ایک عورت نے اس کے بچے کو پیدائش سے پہلے مار دیا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے، لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے اندر آیا۔ تمام مناظر گڈمڈ ہونے لگے۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے، لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے اندر آیا۔ تمام مناظر گڈمڈ ہونے لگے۔ سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ اس کا دل بس اب جیسے بند ہونے کو تھا۔ وہ بے قابو ہو کر فرش پر جھک گیا تھا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بیٹی کے ساتھ اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ مر رہا تھا، ختم ہو رہا تھا۔ اس کے اندر سب ایک دم ختم ہو گیا۔ ہر سکت ہمت اور حوصلہ، ہر امید، لگن اور یقین۔ پہلا وار تھا، دوسرا وار۔ موبائل کی ایک سمپل سی بیپ تھی۔ اس نے لرزتی انگلیوں سے لاک کھولا۔ دھڑا دھڑ تصاویر کھلتی گئی۔ ادینہ اور حماد شیرازی کی تصاویر۔ وہ اس کے ساتھ مال میں تھی۔ وہ مہنگی ترین دکانوں پر شاپنگ کر رہی تھی، ریستوران میں لنچ کر رہی تھی، ڈانس فلور پر اس کی باہوں میں باہیں ڈالے کھڑی تھی، پارک میں گھوم رہی تھی، ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی۔ فارس وجدان اندر تک فنا ہو گیا۔ اس کی شادی شدہ زندگی کو آگ لگانے والا، اس کی بیٹی کو جان سے مارنے والا دوسرا چہرہ حماد شیرازی کا تھا۔ آنکھوں میں وحشت بھرا جنون لیے وہ اشتعال میں اٹھ کر گھر سے نکلا تھا۔ اس کا رخ شیرازی انٹرپرائزز کی طرف تھا۔ معلوم نہیں تھا وہاں اس وقت کون ہو سکتا تھا، اعظم یا ہارون۔ وہ دونوں میں سے کسی سے بھی مل سکتا تھا۔ صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ریسیپشن پر کسی کے متوجہ ہونے سے پہلے شدید غصے کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتے اس نے میٹل پلانٹ سٹینڈ سے گلاس والز پر پے در پہ کئی وار کر کے شیشے توڑ دیے۔ ایک شور سا اٹھا، دائیں طرف بائیں طرف گزرتے لوگ متوجہ ہوئے۔ خوف اور ہراس بھری کیفیت الگ سے پھیلی۔
आजम शेराजी लिफ्ट से निकलकर अपने आदमियों के हमरा रिपोर्ट सुनते बात करते आ रहे थे। अभी अभी मीटिंग खत्म हुई थी। हारून शेराजी पहलू में था, आजम शेराजी आगे थे। वो अंदर दाखिल होते ही सफ़ेद रोशन टाइल्स पर कदम धरते उन पर अचानक हमला आवर हुआ था। सिक्योरिटी गार्ड्स एकदम से आगे हुए, उसे पीछे हटाने लगे। आजम शेराजी की आंखों में ताज्जुब के साथ ही बेयकीनी का तासुर ठहर गया। मैं हमाद के रास्ते में कभी नहीं आया, आपने हमाद को मेरे रास्ते में क्यों आने दिया? वो भरपूर मुज़ाहमत के साथ अपना आप छुड़ाते हुए आजम शेराजी पर चीखा था। हारून शेराजी सकते में खड़ा रहा। कितनी बार मारेंगे आप मुझे और कितनी बार कत्ल करेंगे मेरा? आजम शेराजी की फटी हुई निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था बात क्या थी, माजरा क्या था, मामला क्या था, क्यों वो इस तरह पागल हो रहा था, मतोहश हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड पकड़कर खींच कर उसे काबू करने लगे। वो 5 लोग थे, वो एक था। वो अपनी तमाम तर मुज़ाहमत के साथ डट गया। लहू रंग आंखें आजम शेराजी पर उनके बेटे पर जमी रह गईं। सिर्फ एक घोंसा जो पेट में लगा था, एक ज़रब जो सर पर लगी थी। वो उसे काबू करके नीचे गिराते फर्श के साथ लगा चुके थे। छोड़ दो इसे। आजम शेराजी की आवाज़ गरज बन गई। गार्ड ने चौंक कर उन्हें देखा। यहाँ उन्हें खतरा था। कौन जाने वो नौजवान उनके साथ क्या कर सकता था। मैंने कहा छोड़ दो इसे, अब के धाड़ कर बोले। राहदारी में दूर तक सन्नाटा फैल गया। उनके हुक्म पर उसे आज़ाद कर दिया गया। उनके कदम बेसाख्ता उसकी तरफ उठे और फिर रुके। उसका सर झुका हुआ था। उसकी सिसकियाँ उन पर एक राशा सा तारी कर गईं। वो आहिस्तगी से उठ गया। एक ज़ख्मी बभरी हुई निगाह उन पर डालता वहीं से पलट गया। मुहीब सन्नाटों की जिद में आज़म और हारून शेराजी खड़े रह गए थे। मुझे सुनो जैसे कोई बारिश को सुनता है, ना तवज्जो से और ना बेख्याली से, धीमे कदमों की खामोश आहट में। अबर बरसानी उस रिमझिम के दरमियाँ और हवा में गिरते उस पानी के जैसे। हवा लहराए ऐसे कि वक्त गुजरता हो जैसे। ये दिन है कि अब गुजरा चाहता है, वो रात है कि आया चाहती है। इस मोड़ पे मौजूद धुंधले की रंगीनी में, उस मोड़ पे मौजूद वक्त की बेयकीनी में। किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह वो लंदन की गलियों में यहाँ वहाँ बस ऐसे ही फिरता रहा। उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था, मैसेज आ रहे थे। वो घर नहीं गया था। उसने अभी तक किसी से बात नहीं की थी। टावर ब्रिज के पास रुककर उसने मुर्दा वीरान निगाहों से नीचे गहराइयों तक देखा। रात की तारीकी में ठठरते हुए सर्द मौसम में बुलंदी से वो मंजर खासा हेबतनाक लग रहा था। उसने गहरी सांस लेकर रीलिंग पर ग्रिप जमा ली। मोबाइल फिर से बजने लगा। अब कि उसने मोबाइल निकालकर स्क्रीन को देखा, जमीला दाऊद की कॉल थी। वो आंखों में नमी लिए खड़ा रहा। फिर उसने कॉल रिसीव कर ली। फारिस, उनकी आवाज़ में एक तड़प थी। कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम ठीक हो? उनकी आवाज़ से लग रहा था जैसे वो रोती रही हो। वो मोबाइल कान से लगाए अपनी जगह खड़ा रहा। सुर्ख पड़ती आंखें फिर से नम होने लगीं। कुछ बोलो बेटा, मुझसे बात करो। वो बेताब होकर बोली। उसके साथ क्या हुआ था उन्हें इल्म हो चुका था। आपको मालूम है मम्मी अबॉर्शन कैसे करवाते हैं? उसकी आवाज़ भारी ग्लोगेर सी थी। जमीला दाऊद को लगा उनका दिल बंद हो जाएगा। फारिस, उनकी आवाज़ कांपी। लास्ट वीक में उसकी हार्ट बीट सुनी थी। एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। उसका लहजा कमज़ोर और आवाज़ भारी हो रही थी। आंखें मसल कर आंसू का असर दबाना चाहा, लेकिन उसने मेरी बेटी के टुकड़े कर दिए मम्मी। उसने मेरी बेटी को मार दिया। अदीना ने, आपके बेटे ने, आपके बेटे ने। वो आंखों पर हाथ रखे हिचकियों के साथ रो रहा था। जमीला दाऊद का दिल फटने लगा। वो फारिस की बेटी थी, इसलिए उसके साथ ये सब हुआ। अबॉर्शन, एक जीता जागता वजूद किस अजियत से गुजरा होगा। सोचकर उसका दिल फिर से कटने लगा। मैंने सोचा था मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा, मैं उसे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। आई विल मेक श्योर कि उसका बाप उसके साथ ज़िंदगी के हर मोड़ पर मौजूद हो। मैं हारून नहीं होना चाहता था, लेकिन मैं भी वही हूँ मम्मी। मैं उसे नहीं बचा सका, मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। फारिस बेटा, वो तड़प कर आवाज़ें देती रह गई। बेटा तुम कहाँ हो इस वक्त? मुझे बताओ, मैं हैदर को भेज रही हूँ प्लीज़। फारिस, मोबाइल की बैटरी उसी लम्हे डेड होगी। वो सर पकड़कर कितनी देर तक बैठा रहा। अदीना ज़ुबैर और हमाद शेराजी की तस्वीरें आंखों में लहराने लगीं। वजूद सुलग उठा। ज़हन गुज़िश्ता 21 सालों की अज़ियतों को बार बार दोहराने लगा। भटका हुआ तो पहले से था, मज़ीद भटक गया। रास्तों की पहचान ख़त्म हो गई। कुछ समझ में नहीं आया तो रुक गया। दीवार के साथ लग कर बैठ गया। उसके इतराफ़ में लोगों की आमदोरफ्त मौसम की मुनासबत से कम पड़ गई। सड़कें, रास्ते, गलियाँ वीरान हो गईं। हवाएँ एकदम से तेज़ हुई तो सर्दी की शिद्दत से वजूद ठठरने लगा। तेज़ हवाओं की ज़िद में आहिस्तगी से कदम उठाते कोई शख्स तारीकी में उभर कर सामने आया था। उसे बाजू से पकड़कर उठाते हुए वो सहारा देकर उसे तंग गली से अंदर कहीं ले जाने लगा।
وہاں جہاں آگ جل رہی تھی، جہاں بے گھر لوگوں کا ایک جھمکاٹا سا نظر آ رہا تھا، لوہے کی ٹین میں لکڑیاں کاغذ وغیرہ ڈال کر جگہ جگہ آگ بھڑکائی جا رہی تھی۔ سردی سے بچنے کا مشترکہ انتظام کیا جا رہا تھا۔ اس شخص نے اسے اپنی پناہ گاہ میں بیٹھنے کو جگہ دی۔ اس نے بیگ سے ایک پھٹی ہوئی سی شال نکال کر اس کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ وہ کیتلی میں پانی ڈال کر اس بھڑکتی ہوئی آگ پر چڑھا چکا تھا۔ پھر اس نے گرم کہوا بنا کر وہ پلاسٹک کا مگ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس کا وجود بخار سے تپ رہا تھا، اس کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ وہ مردہ زندہ سا اپنی حالت سے یکسر بے نیاز بیٹھا ہوا تھا۔ اسے پیو، بہتر محسوس کرو گے۔ اس نے مگ ہاتھ میں لیا، آہستگی سے نگاہ اٹھائی۔ منظر دھندلا کر واضح ہو گیا۔ اس شخص نے ڈبل کپڑے پہن رکھے تھے، کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، جینس کے پائنچے ادھڑے ہوئے تھے، پرانے جوتے تسمے گھٹنوں کے گرد کس کر بندھے ہوئے تھے۔ اس کی بھوری داڑھی تھی، بھورے بال قدرے لمبے اونی کیپ سے جھانک رہے تھے، دستانوں سے جو انگلیاں جھانک رہی تھی وہ نیکی ہو رہی تھیں۔ وہ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر مسکرایا۔ ہوم لیس لگتے تو نہیں ہو، باہر کیوں ہو؟ وہ اس وقت وہ ہوم لیس ہی تھا۔ اسے پوری دنیا خود پر تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نظریں جھکا گیا، بھاپ اڑتا مگ انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ کچھ کھو دیا کیا؟ اسے پھر سے دیکھتے جانتے اپنے مخصوص عرب انگلش لہجے میں پوچھا۔ اس نے منہ فوتے دماغ کے ساتھ اس کا سوال سمجھنے کی کوشش کی۔ اسے اس پر خود میں اور سامنے بیٹھے اس شخص میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، مگر فرق تھا، ظاہری نہیں، باطنی بھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں زندگی تھی، حزن تھا، اعتماد تھا۔ وہ بات پہ بات مسکرا رہا تھا۔ بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں تھا مگر اطمینان، ایسا جیسے سب کچھ ہو۔ یعنی میری طرح؟ اس نے خود سے کچھ سمجھ کر اپنے پلاسٹک کے مگ سے ایک لمبا گھونٹ لیا۔ فارس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا غم کسی کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تم مرنے کے لیے باہر ہو، ہم زندہ رہنے کے لیے باہر ہیں۔ اپنی بات کہہ کر دھیرے سے ہنسا، خالی مگ میں دوبارہ کہوا انڈیلا، آگے کو کر فارس کی طرف دیکھا۔ ان کے مابین آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اللہ کسی کی وسعت اور برداشت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا لڑکے، آیت پڑھ کر سناتا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، چند لمحوں تک وہ فارس کو دیکھتا رہا۔ مسلمانوں؟ اس نے آہستگی سے سر کو جنبش دی۔ کیا کھو دیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اتنے عرصے بعد اسے پہلی بار احساس ہوا تھا جیسے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ کے سامنے بیٹھا ہے۔ سب کچھ۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی، وقت سرکنے لگا، آس پاس باتوں کا شور مدھم ہوتا کم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس شخص کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اب اسے آنکھیں مسلتے، آنسو پیتے اور گہری سانس لے کر ضبط پکڑتے دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ مصحف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اصحاب کرام ہیں، صرف زید بن حارثہ کا ہی کیوں نام لیا؟ سرد بے نام سی خاموشی میں اس شخص کی آواز کافی دیر بعد گونجی۔ وہ اینٹ پر سر رکھے کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، سردی کی شدت سے ٹھٹرتا ہوا کپ کپا بھی رہا تھا۔ نگاہیں فارس پر ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ یوں لگتا تھا وہ لمحے بھر کے لیے غافل ہوگا اور یہ نوجوان کچھ کر لے گا۔ ایسی کتاب جس میں انبیاء اور جلیل فرشتوں کے نام لیے گئے ہیں، اس میں صرف ایک صحابی زید بن حارثہ کا نام ہی کیوں؟ فارس کی آنکھوں میں ایک ویرانی سی جھلک رہی تھی، ایک خالی پن سا انگ انگ میں اترا ہوا تھا۔ وہ اس لمحے سمجھنا بھی چاہتا تھا تو سمجھ نہیں سکتا تھا، جاننا بھی چاہتا تو جان نہیں سکتا تھا۔ وہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا، چند ایک لکڑیوں کا آگ میں اضافہ کر دیا۔ زید بن حارثہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے طور پر جانے جاتے تھے۔ زید بن محمد، یہ ان کی پہچان تھی۔ جب قرآن میں منہ بولے بیٹوں کے تعارف کے حوالے سے آیت نازل ہوئی تو ان سے یہ احساس چھن گیا، یہ جو نام کے ساتھ محمد لگتا تھا یہ نام ہٹا دیا گیا تو یہ بات انہیں شدید غم سے دوچار کر گئی۔ دور کہیں دھند میں ہیولا سا ابھرتا دکھائی دیا تھا۔ پھر ان کی طلاق بھی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمتیں جو ان سے اس وقت لے لی گئیں، ان کے بدلے میں انہیں یہ احساس عطا کیا۔ ان کا نام اپنی آخری عظیم کتاب میں شامل کر دیا، نام لے کر حوالہ دیا۔ قیامت تک پڑھی جانے والی اوابین کی، تابعین کی، اولیاء صالحین کی کتاب میں ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درج ہو گیا۔ وہ شخص اب اس کی زخمی مردہ نگاہوں میں کوئی تاثر دیکھنا چاہتا تھا جو جمود ہوا اس کے اعصاب پر طاری تھا، اسے توڑنا چاہتا تھا۔ فارس صدمے میں تھا، اس پر کوئی ضرب کام نہیں کر رہی تھی، اس کے اعصاب نرم نہیں پڑے تھے، اس کی اذیت کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اس کے وجود میں اپنی ذات، اپنا چہرہ، اپنا غم نظر آنے لگا۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اس کے لب ہلے۔ صرف وہی تو نہیں چھوڑتا، بہت سال پہلے ڈاکٹر مصطفیٰ نے بھی یہی کہا تھا۔ آپ نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر رہا ہوں،
تم بھی نہیں جانتے میں کن حالات سے گزر کر یہاں پہنچا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ فارس گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ ہیبلا پہلے ایک تھا، اب 2 اور 3 ہو گئے۔ سر تاریک رات میں کسی کی تلاش جاری تھی۔ اس آیت سے میں نے سیکھا ہے، زندگی میں جب بھی تم کچھ ایسا کھو دو جسے کھونے کا تصور بھی نہ کیا ہو تو جان لو تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ ایسا ضرور ملنے والا ہے جسے پا لینے کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ چھن جائے تو صبر کر لو، ہم نہیں جانتے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا مصلحت پوشیدہ ہے۔ روانی سے بات کرتے اب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پہچان لے لی گئی، پھر بدلے میں جو اعزاز ملا اس سے اندازہ کر لو اللہ کتنا کریم ہے، اس کی عطائیں کتنی اعلیٰ ہیں، اس کا اجر کتنا عظیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کے غم اور بوجھ سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ قدموں کی آوازیں زیادہ قریب سے آنے لگیں۔ فارس کی نگاہیں اس شخص پہ ٹھہری رہیں۔ آپ نے کیا کھویا؟ دور کہیں سے گاڑی گزری تھی۔ گھر، وطن، ماں باپ، اولاد، خاندان، سب۔ ہم سریا کے لوگ، ہمارے حصے میں دنیا کی ساری آزمائشیں ایک ساتھ آ گئیں۔ مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تو سبزی مائل آنکھوں کی تلخی مزید بڑھ گئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی کو اوپر نیچے چومتے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ کریم، یعنی اللہ کرم والا ہے۔ دیار غیر میں ایک بے گھر کے روپ میں سخت کڑی سردی میں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھا بات بات پہ شکریہ اللہ کا ہی ادا کر رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ گہری تھی، سکون بھری، اس کی آنکھوں سے غم جھلک رہا تھا، صبر بھرا غم۔ اس کا خیال تھا ساری دنیا سے اسے ترک کر چکی تھی مگر اس کا اللہ ابھی بھی اس کے ساتھ ہی تھا، وہ اسے ابھی بھی اپنی آنکھوں میں لیے ہوئے تھا۔ جانے ایسا یقین، اعتماد اور مثبت سوچ وہ شخص کہاں سے لایا تھا؟ اپنے 5 جوان بچوں کو کھونے کے بعد بھی وہ بھٹکا نہیں۔ اس کی اولاد تو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، ابھی تو اس نے دیکھا یا چھوا بھی نہیں تھا۔ اگر اس کا دل صرف تصور سے پھٹ رہا ہے تو وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد بھی اتنے صبر میں کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ اتنا سب کچھ کھو دینے کے بعد آپ کو کیا ملا؟ بوڑھا چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ مجھے اللہ ملا ہے، اس نے کہا۔ پہلے میں ایک عیسائی تھا، اب میں ایک مسلمان ہوں۔ فارس وجدان کی مجمد نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہری رہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، یوں جیسے تسلی دی ہو۔ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ خاموشی ایک بار پھر چھا گئی۔ کتنی دیر تک فارس اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ میں آپ کے جیسا نہیں ہوں، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے میرے گمان سے بڑھ کر کچھ ملے گا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں مزید مجھ سے کیا چھین لیا جائے گا۔ اس کی آنکھیں مکمل طور پر نم ہو چکی تھی، وہ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں اترا ہوا تھا۔ تم شیطان کو خود پر حاوی ہونے دے رہے ہو۔ یہ شیطان نہیں ہے، یہ میں ہوں، یہ میں ہو چکا ہوں۔ بوڑھے نے تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آزمائش مومن کے لیے آتی ہے، شیطان بنانے کے لیے نہیں۔ فارس وجدان کے اندر باہر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ایک دن تمہیں اندازہ ہوگا میں کتنا درست تھا، تم کتنے غلط تھے، اس وقت جب تمہیں تمہارے حصے کا انعام ملے گا۔ میرے حصے میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ برا گمان رکھو گے تو برا ہو جائے گا۔ میں نے اچھا سوچا تھا، میرے ساتھ اچھا بھی نہیں ہوا۔ اسے کہتے ہیں قسمت، نصیب، آزمائش۔ فارس خاموشی سے اسے دیکھ رہے کیا؟ آج نہ صحیح لیکن کبھی تو تم سمجھ ہی جاؤ گے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ اینٹ پر سر رکھ کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ رات فارس وجدان نے کھلے آسمان تلے گزاری، ماں سوائے اس کے وہاں سبھی سکون سے بیٹھے تھے، لیٹے تھے، پڑے تھے۔ صبح وہ نیم تاریکی میں اٹھ کر جانے ہی والا تھا جب دیوار کے ساتھ ترتیب سے رکھی چھوٹی چھوٹی پینٹنگز توجہ کا مرکز بن گئی۔ بوڑھا وہیں پہلو میں ہی سویا ہوا تھا۔ اجالے میں اب وہ واضح نظر آیا تھا، اس کے برشز اور رنگوں سے تھیلا بھرا ہوا تھا، اس کی داڑھی قدرے لمبی تھی، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، کپڑے بھی کافی پرانے تھے مگر ٹیلنٹ کمال کا تھا۔ اس نے چھوٹی چھوٹی پینٹنگز پر خطاطی کر رکھی تھی جن میں قدرتی مناظر کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ خریدنا چاہو گے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، قیمت بھی بتانے لگا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالا، جیبیں خالی تھی، والیٹ گھر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی نفیس گھڑی اتار کر اس کے سامنے رکھ دی، 3 پینٹنگز اٹھائے، وہاں سے چلا گیا۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی پینٹنگ اسری اسرا کی تھی، خزاں بہار کا منظر دکھاتی ہوئی، ایک شامی پناہ گزیں کی پینٹنگ۔ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے حماد؟ کال ریسیو ہوتے ہی جمیلہ داؤد غصے سے چیخ پڑی تھی۔ کیسی حرکت؟ وہ انجان ہوا۔ تم اتنا گر جاؤ گے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ان کی آواز شدت جذبات سے کانپنے لگی۔ تم نے اس کا گھر اجاڑ دیا، اور جو اس نے میرے ساتھ کیا اس کا کیا؟ جمیلہ داؤد اپنی جگہ تھم سی گئی، اذیت سے آنکھیں میچ کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔
بچپن سے لے کر اب تک میں ہمیشہ دیکھتا آیا ہوں آپ نے فارس کو اہمیت دی، آپ نے فارس کا خیال رکھا، آپ نے مجھے تک بھلا دیا۔ اشتعال میں اپنی آواز پر قابو پاتے وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ فون کان سے لگائے جمیلہ داؤد اپنی جگہ منجمد کھڑی رہ گئیں۔ ڈیڈ ایک مشین بن کے انہوں نے خود کو مصروف کر لیا، اور میں، آپ سب کی اس جنگ میں کہاں تھا ممی؟ وہ چیخ پڑا، ان کا شدت سے دھڑکتا دل ڈوبنے لگا۔ اس نے علیزے کے ساتھ افیئر چلایا، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، اور آپ پھر بھی اس کے ساتھ کھڑی نہیں، اس کی حمایت میں۔ آپ کے اپنے بیٹے کا معاملہ تھا، اور وہ بہت اذیت اور غصے سے کہہ رہا تھا۔ آپ کو اس دن اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھ پر کیا بیتے گی۔ اس دن بھی آپ کو یہی فکر تھی کہ فارس کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے اس کی حقیقت چھپائی، جھوٹ بولا۔ جب وہ سارا وقت ہی ہماری زندگیوں میں تھا تو آپ سب یہ کیوں کہتے رہے کہ وہ نہیں ہے؟ تم مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو؟ ان کی لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ ضبط کیے چپ رہا۔ اور اپنا موازنہ فارس سے کر رہے ہو؟ ان کی آواز اب کپ کپ آ رہی تھی۔ وہ ہمارے گھر آیا تو اس وقت 5 سال کا تھا، تمہارے ڈیڈ اسے چھوڑ کر چلے گئے، تمہارے دادا نے اس کا سر نیم بدل دیا، اس کی پہچان بدل دی، اسے گمنام کر دیا۔ اس کے پاس تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، مگر تمہارے پاس تو سب کچھ ہے حماد، تمہارے ڈیڈ، دادا۔ کوئی نہیں ہے میرا، آپ سب مجھے بے وقوف بناتے رہے۔ ببھر کر بولا، کس چیز کی کمی ہونے دی ہے ہم نے؟ انہوں نے اذیت سے پوچھا۔ میں پہلی بار فارس کو چھوڑ کر گئی تھی تو وہ تمہاری وجہ سے، تم امریکہ میں تھے، میرے بعد اس پر کیا گزری تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ دوسری بار تمہاری غلطی سے اس کے ساتھ کو جو کچھ ہوا، کیا اس سے بھی غافل ہو سکتے ہو؟ حماد کے ہاتھ بھنج گئے۔ اور تیسری بار جب میرا اس سے رابطہ ہوا، میں یہاں امریکہ میں تمہارے ساتھ 24 گھنٹے رہی ہوں، فارس کے پاس تو صرف 2 ہفتوں کے لیے جاتی تھی۔ تمہیں وہ 2 ہفتے نظر آ رہے ہیں کہ ان میں ممی تمہارے پاس نہیں تھی۔ وہ پورا سال یا دن، مہینے جب میں تمہارے ساتھ تھی، ان کا کیا؟ وہ چیخ پڑی۔ حماد لہو رنگ آنکھوں کے ساتھ فون کان سے لگائے کھڑا رہا۔ میں نے کبھی تم پر کسی کو فوقیت نہیں دی، فارس کا جو حق تھا تو اسے وہ بھی نہیں دے سکی۔ اسے اس گھر میں اس چھت کے نیچے ہونا چاہیے تھا، اسے تمہارا کمرہ تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا، تم دونوں کے کپڑے بھی ایک جیسے ہونے چاہیے تھے، کھانا بھی ایک ہی ٹیبل پر، اسکول بھی ایک ہی جیسا۔ یہ ہوتی ہے اولاد کی مساوات۔ تمہیں سب ملا، اسے کچھ نہیں ملا، اور تمہیں ان کچھ چیزوں سے بھی مسئلہ ہے جو اسے مل گئی۔ حماد دم سادے اپنی ماں کو سن رہا تھا۔ تم بیمار ہوتے تھے تو میں تمہارے لیے جاگتی تھی، فارس کے ساتھ تو کوئی نہیں ہوتا تھا، اس لیے پلیز کم از کم فارس کے ساتھ اپنا موازنہ مت کرو، اس کے ساتھ تمہارا موازنہ نہیں بنتا۔ آپ ابھی بھی فارس کی سائڈ لے رہی ہیں، مجھے شک ہونے لگا ہے جیسے وہ آپ کی سگی اولاد۔ کاش، انہوں نے اس کی بات کاٹ دی، کاش وہ میری سگی اولاد ہی ہوتا، اسے میں نے جنم دیا ہوتا، پھر شاید میں اس کے لیے وہ سب کر سکتی جو میں نے تمہارے لیے کیا۔ سیلا، مجھے تم سے بھی نہیں چاہیے کہ ماں کو اولاد سے کوئی اجر نہیں چاہیے ہوتا، لیکن اتنی بے حسی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ماں کا درد سمجھ ہی نہ سکے۔ مجھے پہلے صرف شک تھا، اب یقین ہو چکے، آپ کے لیے صرف وہ اہم ہے، اس کی ذات، اس کے غم، اس کی خوشیاں، اس کی زندگی۔ تبھی تم نے اسے برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا، اس کا گھر، اس کی زندگی اجاڑ دی؟ انہوں نے کرب سے پوچھا۔ He brought it upon himself. یہ سب اس نے خود کیا اپنے ساتھ، وہ چیخا۔ He is the one who interfered in my life. وہ ایک ہی تھا جس نے میری زندگی میں مداخلت کی تھی، اس نے علیزے کو مجھ سے چھینا تھا۔ جمیلہ داؤد کو شوق لگا۔ حماد، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ علیزے نے فارس کو خود اپروچ کیا تھا، وہ اس میں انٹرسٹڈ تھی، تم نے کبھی آ کر ہم سے بات کی ہوتی تو یہ معاملہ بھی واضح ہو جاتا۔ وہ تمہارے ساتھ اپنے رشتے میں سنسیئر تھی ہی نہیں۔ اس نے فارس کے ساتھ افیئر چلانے کی کوشش کی، جب کوئی رسپانس نہیں ملا تو تمہارے دادا سے وہ بکواس کر دی۔ تمہیں لگتا ہے بابا کو بے وقوف بنانا آسان ہے؟ اگر اس بات میں ذرا سی بھی صداقت ہوتی تو وہ دونوں آج ساتھ ہوتے۔ تمہارے دادا نے کم از کم علیزے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی، صرف تمہارا رشتہ ختم کیا تھا کیونکہ وہ ان کی نظروں سے گر چکی تھی۔ وہ لب بھینچے خاموش رہا۔ معافی مانگ لو اپنے دادا سے، پلیز حماد، واپس آ جاؤ۔ دادا نے دھمکی دی ہے، گھر سے نکالا ہے، ایسے تو پھر ایسے ہی سی، ایک غلطی کر چکے ہو، دوسری غلطی مت کرو۔ انہوں نے روتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اپنا بدلہ لیا ہے، اور شادی تو میں اسی سے کروں گا، چاہے آپ لوگ اعتراض کریں یا انکار۔ اس نے حتمی لہجے میں بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ جمیلہ داؤد اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھیں۔ ہارون شیرازی دیوار گیر کھڑکیوں کے سامنے لندن کی بلند ترین عمارتوں پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ اندھیرے میں روشنیاں سی بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مکمل بیدار نائٹ لائف میں اسے اپنے آس پاس کی موت کا گمان ہو رہا تھا۔
دم میں سے جیسے کچھ پھٹنے کو ہو، زندگی اجڑنے اور ذات کا تماشا بننے کو ہو۔ میں برباد کر دوں گا، میں سب کو تباہ کر دوں گا۔ فارس وجدان کی آواز گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر بار بار پلٹ رہی تھی۔ ان کے تمام تر سوئے ہوئے خدشات بیدار ہو چکے تھے۔ خوف کو آواز مل گئی تھی، ذہن معاف سا ہو رہا تھا۔ فارس وجدان اعظم شیرازی کو دھمکی دے کر گیا تھا۔ اس کی وہ دھمکی اسے پریشانی میں مبتلا کری تھی۔ یوں لگ رہا تھا کسی بھی لمحے ان کی خفیہ شادی کی خبریں سرعام پھیل جائیں گی۔ آرزو جہانگیر کا قصہ پھر سے شروع ہو جائے گا، ان کے کردار پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ ان کا خیال تھا کہ اعظم شیرازی معاملے کو اپنے طور پر سلجھا دیں گے، ویسے بھی جیسے وہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے تھے، مگر ان کی جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنایا تھا، کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ اب جب وہ کچھ نہیں کر رہے تھے تو اسے ہی کچھ کرنا تھا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا۔ 21 سالوں کے بعد اچانک ملاقات کا فیصلہ کچھ مشکل لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے اور انتقام میں کچھ کرے، وہ اس سے ملاقات کر لیں، وہ اس طوفان کے آگے باندھ ہی لیں۔ سوال یہ تھا وہ اسے کیا دے سکتا ہے؟ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ اس کی زندگی کو یکسر بدل سکتا ہے، وہ اپنے اور اس کے معاملات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ فارس سب بھول جائے گا جیسے وہ بھول گئے تھے۔ ہارون نے شام تک حیدر کو حکم دیا اور وہ اسے فارس وجدان کے فلیٹ تک لے کر گیا۔ ایک بیگ ملازم کے ہاتھ میں تھا۔ فلیٹ کی بیل بجاتے منتظر سا کھڑا رہا، بار بار کلائی موڑ کر وقت دیکھتا اور اندر سے ابھرتے اضطراب پر قابو پاتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ فارس وجدان سامنے کھڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اس کی سرخی مائل آنکھوں میں آگ کا تاثر بھڑک کر سرد ہو گیا تھا۔ لب سختی سے بھنچے رہے، گرفت ہینڈل پر جمی رہی۔ اسے اپنے باپ کا چہرہ یاد نہ ہوتے ہوئے بھی یاد رہ گیا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ ہارون کی آنکھوں میں دکھ کی شبیہ نظر آ رہی تھی، چہرے سے پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ 2 دن پہلے جس حال میں اسے دیکھا تھا، وہ منظر اور حالت، وہ ابھی بھی اس پر حاوی تھی۔ اس کی کیفیت پہلے سے کچھ بھی مختلف نہیں تھی۔ حیدر اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، سر جھکائے، مؤدب سا۔ شاید آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحوں تک انہیں دیکھتا رہا۔ ہارون شیرازی کا خیال تھا وہ دروازہ بند کر دے گا، مگر اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دے دیا۔ کچھ حساب باقی تھے۔ ہارون شیرازی نے اندر داخل ہوتے ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ اس کا چھوٹا سا فلیٹ بہت سرد ہو رہا تھا، کھڑکیوں پر پردے گرے ہوئے تھے، روشنیاں مبہم سی نیل کو تاثر لیے ہوئے تھی۔ فلیٹ تقریباً خالی تھا، بس لاؤنج میں 2 صوفے رکھے نظر آ رہے تھے۔ وہ جینس پر ہلکے رنگ کا سویٹر زیب تن کیے اپنی سرخ اور متورم آنکھوں کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، کوئی شکوہ، نہ کوئی شکایت، نہ گلہ۔ رویہ ایسا جیسے وہ کسی اجنبی کے سامنے بیٹھا ہو، کوئی انجان شخص بس ایسے اس کے گھر کے اندر آ گیا ہو۔ مجھے بہت دکھ ہے جو تمہارے ساتھ ہوا، ہارون نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ سرد تاثرات کے ساتھ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ حماد نے جو کیا اس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ بہت غلط حرکت تھی، ہارون نے مزید کہا۔ جلتی ہوئی آگ میں فارس وجدان کو کھڑا کر دیا گیا۔ میں تمہارے اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اشارہ ملتے ہی ملازم نے اس کے سامنے پیسوں سے بھرا ایک بیگ رکھ دیا۔ شعلوں کی تپش اب وجود سے آنکھوں میں اتر آئی تھی، لب باہم پیوست رہے۔ وہ اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ اس کی آنکھوں کے تاثر سے کچھ جذبز ہوئے۔ اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ اسے سننا چاہتی تھی۔ کوئی مطالبہ، کوئی اعتراض، شکوہ، کوئی بات ہی صحیح، تاکہ وہ کھل کر اس کے سامنے اپنی آفر رکھ سکیں، مگر اس نے لب سیے رکھے۔ اس کی خاموشی نے ہارون کا اضطراب بڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ سب بھول کر موو آف کر جاؤ، میں ہر طرح سے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ وہ اسے فائنینشلی سپورٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، بھاری رقم اور بزنس کی آفر دے رہے تھے۔ وہ اس کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ ان کے تمام دعووں میں ولدیت کا ذکر کہیں نہیں تھا۔ ہارون نے یہ نہیں کہا وہ اسے اپنا لیں گے، اپنے نام اور اس کی حقیقی پہچان سے نواز دیں گے۔ ان کا دماغ حساب کتاب میں بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ وہ اس کے زخموں پر مرہم پیسوں سے رکھ رہے تھے، وہ اس کی محرومیوں کو آسائشات سے تول رہے تھے۔ سچویشن ایسی بن رہی تھی جیسے بس اب لوٹ آئے ہوں، سب ٹھیک کرنے کے لیے، سارے حقوق، سارے فرائض ادا کرنے کے لیے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں سن رہا تھا۔ آپ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے، ہمیشہ سے۔ اس کے لب ہلے۔ ہارون شیرازی بات ادھوری چھوڑ کر اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ اسی لیے آپ کبھی بھی میرے پیچھے نہیں آئے؟ ہارون شیرازی ایک دم سے گڑبڑا گئے۔ جتنی توجہ اور خاموشی سے وہ ان کی بات سن رہا تھا، انہیں لگا وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فارس، اعظم شیرازی کا وعدہ صرف ایک بہانہ تھا، مجھے چھوڑنا آپ کا ذاتی فیصلہ، آپ کی اپنی خواہش تھی۔ ہارون شیرازی اپنی جگہ تھم گئے، ان کا پورا وجود جیسے کسی آہنی شکنجے میں جکڑا گیا ہو۔ جس گفتگو سے وہ بچنا چاہ رہے تھے وہ شروع ہو چکی تھی،
جس معاملے کو وہ 21 سال پہلے دفن کر چکے تھے وہ پھر سے زندہ ہو رہا تھا۔ وہ یہاں اس لیے نہیں آئے تھے، اس بحث میں پڑھنے، ان سوالات میں الجھنے نہیں آئے تھے۔ ان کا سر بے اختیار نفی میں ہلا۔ فارس، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اس کی کاٹدار آواز سناٹے میں گونج کر رہ گئی۔ فارس، میں بہت مجبور تھا۔ تم اس وقت بہت چھوٹے تھے، تم شاید نہیں جانتے، لیکن تمہارے دادا نے… وہ شروع ہو گئے۔ فارس وجدان کی خاموش نگاہیں ہارون شیرازی کے چہرے پر ٹھہری رہ گئی۔ وہ خود کو بری و ذمہ کرتے ہوئے کسی معاہدے کا حوالہ دے رہے تھے۔ وہ اسے دادا کے فیصلوں سے آگاہی دے رہے تھے۔ وہ کتنے مجبور، بے بس و لاچار تھے، انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑنا پڑا تھا، اور وہ خاموش ویران آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ ہارون شیرازی کی تحریر بالکل صاف تھی۔ ان کے نامہ اعمال میں کسی ظلم کا حوالہ نہیں تھا، حقوق اور فرائض کی کوئی بات نہیں تھی، ذکر صرف ایک مجبوری کا تھا۔ وہ ہر الزام سے بری تھے۔ جو بھی ہوا تھا اعظم شیرازی سے ہوا تھا۔ وہ ان کے باپ تھے، وہ ان کی حکم عدولی نہ کر سکے، وہ اتنے کمزور تھے کہ اسٹینڈ نہ لے سکے۔ پتھر کے مجسمے میں ڈھلا ہوا فارس اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا، وہ باپ جو 21 سالوں کے بعد اس سے ملاقات کر رہا تھا، وہ باپ جسے اپنی کسی غلطی کا ادراک تھا، نہ احساس، نہ کسی فیصلے پر دکھ تھا، نہ پشیمانی۔ کیسا چہرہ تھا جو انہوں نے پینٹ کر رکھا تھا اپنی ہی مرضی کا، اپنے حساب سے۔ کیسی شاندار سی تصویر تھی ان کی جس میں وہ خود کو کھڑا رکھتے تھے، اور کیسا عظیم سا پتلا تھا ان کے نفس کا جس کے سامنے وہ خود ہی اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ اعظم شیرازی کو بیچ میں مت لائیں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے تحمل سے دانت پیس کر متنبہ کیا، جس طرح میں اس وقت آپ کے اور اپنے بیچ کسی کو نہیں لا رہا، آپ بھی مت لائیں۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں، آواز غصیلی، وجود سلگ رہا تھا۔ فارس، مجھے سب سے پہلے ملازم کا بیٹا آپ نے کہا تھا، مجھے یتیم سمجھ کر میرے سر پر پہلا ہاتھ آپ نے رکھا تھا، میری آواز سن کر کال آپ نے کاٹی تھی، مجھے بازوں سے پکڑ کر خود سے الگ آپ نے کیا تھا۔ اس کی مضبوط آواز میں بے انتہا درد اور غصہ جھلک رہا تھا، کرب و شدت نظر آ رہی تھی۔ وہاں کوئی اعظم شیرازی نہیں تھا، وہاں کوئی اعظم شیرازی کبھی نہیں تھا۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ ہارون شیرازی کو اپنے اندر سب فنا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ فیصلہ آپ کے باپ نے کیا، آپ نے ایک باپ ہو کر کیسے مان لیا؟ اس نے درشتی سے پوچھا۔ وہ لاجواب ہو گئے۔ اتنے سرد ماحول میں انہیں اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈر تھا جائیداد سے آگ نہ کر دیں، محبت جائیداد سے تھی، جائیداد کے لیے مجبور ہوئے۔ جس آئینے میں وہ اپنا عکس دیکھتے تھے ٹوٹ کر چور ہوا، اس کے ٹکڑے روح کے اندر گہرائیوں تک اترتے گئے۔ کیا مجبوری میں اولاد کا قتل جائز ہے؟ اسے چھوڑنا، اسے بھولنا، اس کی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لینا بھی؟ وہ پھنکارا۔ کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بیٹے کی غلطی؟ اعظم شیرازی کا فیصلہ؟ میرے ساتھ ان 21 سالوں میں جو کچھ بھی ہو اس کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ میرے ہر دکھ اور ہر غم کی وجہ آپ ہیں۔ میری بیٹی کی جان آپ کی وجہ سے گئی ہے۔ وہ گھٹیا لڑکی مجھے میرے منہ پر ناجائز کہہ کر گئی آپ کی وجہ سے، اور آپ کو لگتا ہے آپ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ اپنے ضمیر کے ٹوٹے ہوئے آئینے میں اپنا بکھرا ہوا عکس دیکھتے، اندر کی جنگ لڑتے، کٹتے، مرتے ہوئے وہ کس قدر کوشش سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کی سالہ سال سے بند آنکھیں کھل گئی تھیں، اور آج آپ کو میرا ایک نقصان نظر آیا اور اسے کمپنسیٹ کرنے آئے ہیں۔ ان پیسوں سے آنکھیں سلگ اٹھیں۔ آپ کو کیا لگا میں بھی آپ کے جیسا ہوں؟ پیسہ دے کر اولاد کا غم بھول جاؤں گا، آپ کی غلطی، آپ کا ظلم بھول جاؤں گا؟ اس کے الفاظ چابک تھے، اس کا وجود لہو لہان ہو گیا۔ فارس بیٹے، وہ ایک دم سے بے اختیار ہو کر آگے بڑھے۔ میرا نام مت لیں۔ اس نے ضبط کر کے پیچھے ہٹتے ہوئے انہیں روکا، ہاتھ بڑھا کر ایک فاصلہ قائم رکھنے کی تاکید کی، اور مجھے پلیز بیٹا مت کہیں، یہ حق صرف میرے باپ کا تھا، اور میرا باپ مر چکا ہے۔ ان کا دل پھٹنے لگا۔ 21 سال پہلے مجھے آپ کی ضرورت اور چاہت تھی، پھر میں نے آپ کو مار دیا۔ میں نے 6.5 سال کی عمر میں اپنے اس دماغ میں آپ کو ایک نہر میں گرا کر مار دیا، پھر پہاڑ سے گرا کر مارا، پھر ایکسیڈنٹ میں۔ ان کی سانسیں تھم گئی، آنکھوں میں کرب سا جھلکنے لگا۔ پھر میں نے آپ کی قبر بنائی، دفن کیا، اور پھر سمجھ لیا میں یتیم ہوں، میرے ماں یا باپ نہیں ہیں۔ میں ہر رات یہی کرتا تھا، میں ہر رات آپ کو اور آرزو جہانگیر کو دفن کرتا تھا۔ ایسے آسانی رہتی تھی، بھولنے میں آسانی رہتی تھی۔ ان کی آنکھیں مکمل بھیگ گئیں، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے آپ کو اندر آنے دیا، سوچا سن لوں اعظم شیرازی کا بیٹا آج مجھ سے کیا کہنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے میری بیٹی کی تعزیت کے لیے آیا ہو سکتا ہے اسے اپنے ظلم کا احساس ہو گیا ہو اور معافی مانگنے آیا ہو، لیکن ہارون اعظم شیرازی پیسوں سے بھرا ہوا ایک بیگ لایا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں میں نفرت دیے ہاتھ سے اشارہ کیا۔
اسے ڈر ہے میں چیخ چیخ کر پوری دنیا کو یہ نہ بتا دوں کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کنپٹی کی رگیں ابری ہوئی تھیں۔ ہارون شیرازی زمین کی تہوں میں اترتے چلے گئے۔ اگر آج آپ بھری دنیا میں اعلان بھی کریں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں تو میں آپ سے لا تعلقی کا اظہار کروں گا۔ میں اپنی رگوں سے آپ کا خون نہیں نکال سکتا، لیکن میں اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام نہیں لکھوں گا۔ اس نے میز سے پیسوں کا بیگ اٹھا کر ان کے قدموں میں پھینک دیا، کچھ نفرت اور حقارت سے۔ ہارون شیرازی نہیں جانتا ایسی تربیت نہیں ہوئی میری کہ پیسوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاؤں، اور ایسے چھوٹے غم بھی نہیں میرے کہ دنیا کی دولت ان کا مداوا کر سکے۔ بس وہ آخری جملہ اور ضرب تھی اور ان کا خود ساختہ بت پاش پاش ہو گیا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے رہے، قدم اٹھائے تو بھاری محسوس ہوئے، نگاہیں بھٹک کر دوبارہ اس کے چہرے تک گئیں۔ وہ چہرہ جس میں ہمیشہ انہیں آرزو جہانگیر کی جھلک نظر آتی تھی، وہ آنکھیں جو اس کے دھوکے کی یاد دلاتی تھی، وہ تاریک اور ویران آنکھیں، وہ کسی آرزو جہانگیر کی نہیں تھی، وہ چہرہ بھی اس کا نہیں تھا۔ وہ دروازے تک آئے اور رک گئے۔ وہ اس کی آنکھوں سے جھلکتے شدید نفرتوں کے طوفان میں گم ہونے لگے۔ 21 سال کسی نے ہر رات انہیں مارا اور وہ دن کے اجالے میں پھر سے زندہ ہوئے۔ 21 سالوں تک کوئی ان کی مسلسل قبر بناتا رہا اور وہ دفن ہو کر باہر نکلتے رہے۔ وہ جسے ڈھال ہونا چاہیے وہ تلوار بن گیا، جسے وار سہنا چاہیے وہ مقابل ہو گیا۔ وہ فلیٹ سے باہر نکلے اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ وہ راہداری میں بیگ ہاتھ میں لیے اپنے ملازم کے ہمراہ کھڑے تھے۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، سر جھکا ہوا تھا۔ جس اعتماد کے ساتھ وہ آئے تھے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ جس استحقاق سے خسارہ پورا کرنا چاہتے تھے وہ استحقاق مٹی ہوا تھا، اور اندر فارس وزنان دروازے کے ساتھ پشت ٹکائے ٹھنڈے فرش پر اپنا سر ہاتھ میں دبائے بیٹھا رہ گیا۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ جدا جدا ہیں میرے قبیلے کے لوگ سارے، جدا جدا سب کی صورتیں ہیں، سبھی کو اپنی انا کے اندھے کنویں کی تہ میں پڑے ہوئے، خواہشوں کے پنجر، ہوس کے ٹکڑے، حواس ریزے، ہر اس کنکر تلاشنا ہے، سبھی کو اپنے بدن کی شاہ رگ میں قطرہ قطرہ لہو کا لاوا انڈیلنا ہے، سبھی کو گزرے دنوں کے دریا کا دکھ وراثت میں جھیلنا ہے۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ سبھی کی اپنی ضرورتیں ہیں، میری رگیں چھلتی جراحت کو کون بخشے، شفا کی شبنم میری اداسی کو کون بہلائے، کسی کو فرصت ہے مجھ سے پوچھے کہ میری آنکھیں گلاب کیوں ہیں، میری مشقت کی شاخ اریاں پر سازشوں کے عذاب کیوں ہیں، میری ہتھیلی پہ خواب کیوں ہیں، میرے سفر میں سراب کیوں ہیں۔ میرے لیے کون سوچتا ہے؟ سبھی کے دل میں قدورتیں ہیں۔